اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، موذی امراض سے، ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے محبوب کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم، دامن شفاعت ہمیں نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سچی محبت کو ہمارے دل میں جو ہے وہ زندہ و تابندہ رکھے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئی ایم حافظ سید ثاقب رضا گیلانی، ہیڈ آف اسلامک ڈپارٹمنٹ، باغ گریزن ہائر سیکنڈری اسکول ننکانہ صاحب، اسلامیات کے تیسرے ٹیسٹ کے سلیبس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے قبل جو 2 ٹیسٹ آپ کو دیے تھے ان پر بھرپور لیکچر آپ نے سنا ہوگا۔ یقیناً آپ تیاری میں مصروف ہوں گے۔ بھرپور انداز میں تیاری کیجئے، پورے نمبر حاصل کیجئے اور جو ہدایات، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے ان پر 100% عمل پیرا ہوں۔ آج کا جو تیسرا ٹیسٹ ہے اسلامیات لازمی کا، تیسرا ٹیسٹ جو سلیبس آپ کو دیا ہوا ہے اس پر جو ہے اس قلیل وقت میں سیر حاصل کما حق ہو تو بات نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میں اس سلیبس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کے اہم جو مضامین ہیں، اہم پوائنٹس ہیں ان کے جو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سبھی پر جو ہے وقت کے نزاکت کے لحاظ سے بات کروں گا۔ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں اور آپ سمجھ پائیں اور آپ اس میں جو ہے بھرپور انداز میں تیاری کر سکیں، اچھے نمبر آپ لے سکیں۔ آئیے چلتے ہیں، ہمارا جو سلیبس ہے سب سے پہلے دوبارہ میں نے لکھا ہے ٹیسٹ نمبر 3 کا سلیبس، جہاد کے فضائل اور اس کی اقسام، لانگ کوسچن، اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت، شارٹ کوسچن، والدین کے حقوق، لانگ کوسچن، رشتہ داروں کے حقوق، یہ بھی لانگ کوسچن ہے، اور آگے غیر مسلموں کے حقوق، لانگ کوسچن، ہمسایوں کے حقوق، لانگ کوسچن، اساتذہ کے حقوق، یہ بھی لانگ کوسچن۔ تو اس میں شارٹ کوسچن کا ایک ہی ٹاپک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت، باقی تمام کے تمام جو ہیں وہ لانگ کوسچن ہیں۔ یاد رکھیں جو لانگ کوسچن کے جو مضامین ہیں، لانگ کوسچن کے جو ٹاپک ہیں ان میں سے بھی شارٹ کوسچن بنتے ہیں، ان میں سے MCQs بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لانگ کوسچن کی خاص طور پہ ٹیکسٹ بک پر جو ہیڈنگز بنی ہوتی ہیں ان میں سے بھی شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو پہلا ہمارا لانگ کوسچن ہے وہ ہے، اس کو ہم لکھیں گے تھوڑا سا اس کا طریقہ کار، جہاد کے فضائل اور اس کی اقسام۔ اب یہ اسمارٹ سلیبس کے مطابق ہے، جہاد کے فضائل اور اس کی اقسام۔ یہ لانگ کوسچن ہے۔ لانگ کوسچن اسلامیات لازمی کی بک میں پیپر میں 3 لانگ کوسچن آتے ہیں، 3 میں سے 2 آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ ایک لانگ کوسچن کے جو ہیں وہ 8 نمبر ہیں، تو 16 نمبر کے لانگ کوسچن آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 نمبر کا لانگ کوسچن آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تو عام طور پہ یہ سمجھ لیں کہ کم از کم جو ہے 9 پیج، 8-9 پیج جو ہیں وہ بہت معیاری خوش خط پریزنٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے لکھنے، تو پھر جا کر جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ 8 نمبر آپ کے آ جائیں گے۔ تو جہاد کے فضائل، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک فضائل اور دوسرا اس کی اقسام۔ پہلے ہم نے فضائل پر بات کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی اقسام کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس طرح جواب لکھتے ہوئے پہلے آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے، جہاد کے فضائل۔ اب یہاں اختصار کے ساتھ مختصر، تو جہاد کے فضائل کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے زبانی سنیں جہاد کے فضائل کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی فضیلت جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بے شمار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے ہیڈنگ وائز یہاں پر لکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دائمی زندگی عطا کرتا ہے، دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، ٹھیک ہے۔ مثلا یہاں ہم لکھتے ہیں دائمی زندگی کا اصول، یعنی جہاد کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مجاہد کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3-4 لائنوں میں اس کی تشریح کریں اور اس کے بعد ارشاد خداوندی کی ہیڈنگ دے کر اس میں عربی میں قرآنی آیت لکھیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور نہ کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ زندہ ہیں، تم ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ تو جہاد کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہد کو دائمی زندگی عطا فرما دی۔ ابدی نعمتوں کا اصول، ابدی نعمتوں کا اصول، یعنی جہاد کرنے والے مجاہد کو اللہ تعالیٰ ابدی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور مردہ گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق بھی پا رہے ہیں، رزق بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہیڈنگ وائز آپ جہاد کے فضائل لکھیں۔ پہلے جہاد کے فضائل یہ قرآن کی روشنی میں الگ ہے، پھر آگے جہاد کے فضائل احادیث کی روشنی میں۔ جہاد کے فضائل احادیث کی روشنی میں، اس طرح ترتیب وائز ہیڈنگ دے کر باقاعدہ احادیث کی روشنی میں بھرپور انداز میں لکھیں۔ تو یہ جہاد کے فضائل والا جو پورشن ہے اس طرح کمپلیٹ ہوگا۔ آگے دوسرا آ جائے گا جہاد کی اقسام، فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھنے، اور جہاد کی اقسام جو ہیں ٹیکسٹ بک کی روشنی میں آپ نے جہاد کی اقسام لکھنی ہوں گی۔ کچھ اضافی اقسام بھی ہیں ٹیکسٹ بک کے علاوہ، وہ بھی شامل کرنی ہے۔ مثلا جہاد کی اقسام میں سب سے پہلے آ جاتا ہے جی جہاد بن نفس، بالکل آسان ہے، نفس کے خلاف جہاد۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا، نفسانی خواہشات کو ختم کر دینا، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تابعداری کرنا جہاد بن نفس کہلاتا ہے۔ تو جہاد بن نفس کے متعلق ارشاد نبوی ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یعنی جہاد بن نفس کو جہاد اکبر کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح شیطان کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد کیا ہے؟ معاشرے کے اندر جو غلط رسمیں پائی جاتی ہیں، غلط قسم کی رسمیں رواج، ٹھیک ہے، جو معاشرتی بگاڑ ہے سارا، جتنا بھی خلاف شرع جو چیزیں ہمارے معاشرے میں غلط رسموں کی صورت میں، غلط رواج کی صورت میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا، ان کو ختم کر دینا، ان کی جگہ پر طرز زندگی میں شریعت کو اپنا لینا، یہ شیطان کے خلاف جہاد ہے۔ یعنی جو معاشرے میں غلط رسمیں ہیں، ان غلط رسم و رواج کو ختم کرنا، یہ شیطان کے خلاف جہاد ہے۔ اسی طرح جہاد کی ایک قسم ہے جہاد بالسیف۔ سیف کا مطلب ہوتا ہے تلوار، عربی زبان کا یہ لفظ ہے جہاد بالسیف، یعنی تلوار کے ذریعے جہاد۔ تو جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جہاد جو ہے، اس کی صورت تب پیش آتی ہے کہ جب غیر مسلم آپ پر حملہ آور ہو جائے، پھر آپ نے اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ اسلحہ اٹھانا ہے اور اپنا دفاع کرنا ہے۔ جہاد بالسیف کی آگے ذیلی 2 قسمیں ہیں، مدافعانہ جہاد
اور مصلحانہ جہاد۔ یہ دونوں قسمیں لکھ کر ان دونوں کی مثالیں آگے دینی ہیں۔ مدافعانہ جہاد کیا ہے؟ دفاع کرنا، جس میں آپ اپنی ملت کا دفاع کرتے ہیں، آپ اپنے دین کا دفاع کرتے ہیں، آپ جان و مال عزت و آبرو کا دفاع کرتے ہیں، آپ اپنے مذہبی آثار کا دفاع کرتے ہیں، آپ اپنے وطن کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی جان کا دفاع کرتے ہیں، اپنے مال کا دفاع کرتے ہیں، اپنے دین کا مذہبی جتنے بھی آثار ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں۔ تو دفاع کرنے کے لیے جو بھی آپ کے پاس سورسز ہیں، جو بھی آپ کے پاس ذرائع ہیں، ان کو بروئے کار لا کر آپ جو ہے بھرپور انداز میں دفاع کریں گے، مقابلہ کریں گے غیر مسلم قوتوں کا، تو یہ مدافعانہ جہاد کہلاتا ہے۔ مصلحانہ جہاد یہ ہے تبلیغ دین۔ سمجھانے کے لیے میں نے یہ لکھا ہے تبلیغ دین، دین کی تبلیغ کرنا، اصلاح کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنا، واعظ کرنا، اور لوگوں کی جو ہے ہدایات اور رہنمائی کرنا، ان کو جو ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لے کر آنا، ان کی رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کا خوف یاد دلانا، تاکہ وہ جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کو ترک کر کے اخلاق حسنہ کو اپنا لیں۔ تو یہ مصلحانہ جہاد کہلاتا ہے۔ اس طرح جہاد کی کچھ اور بھی اقسام ہیں، مثلا جہاد بالقلم ہے، قلم کے ذریعے جہاد، اسی طرح جہاد بالعلم، علم کے ذریعے جہاد، یہ تقریباً سیم ہے کہ آپ اپنی تحریر کے ذریعے، آپ اپنے علم کے ذریعے آپ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، آپ لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، آپ ان کی اصلاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جہاد بالقلم اور جہاد بالعلم کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح جہاد کی ایک قسم ہے جہاد بالمال، اپنے مال کے ذریعے جہاد کرنا، مال اللہ کی راہ میں پیش کرنا، مجاہدین کی مدد کرنا مال کے ذریعے۔ تو یہ جہاد کی اقسام ہیں بیٹا، ان کو آپ نے اس انداز کے ساتھ جو ہے نا ہر قسم کو لکھ کر اس کی تشریح، پھر اس میں قرآنی آیات اور حدیث کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، تو یوں آپ کا ایک بھرپور جہاد پر بھرپور لانگ کوسچن بن جائے گا۔ اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت، یہ شارٹ کوسچن کا ٹاپک ہے۔ اس میں سے شارٹ کوسچن ایم سی کیوز، مثلا یہ جو ٹاپک ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت، ٹھیک ہے، اس میں یہ والے کوسچن بن سکتے ہیں، اللہ کے کوئی سے 4 احسانات لکھیں، ٹھیک ہے، زمین، آسمان، سورج، آب و ہوا، روشنی، زندگی، اسی طرح ایمان والوں کا اللہ کے ساتھ انداز محبت کیا ہے، کہ ایمان والے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں کوسچن آ جائے گا کامل مومن کی حدیث میں کیا شرط ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، ٹھیک ہے، کہ کوئی شخص تو میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچوں اور ہر چیز سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کا اصول کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی محبت کا اصول اطاعت رسول کر کے ہم حاصل کر سکتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کر کے، آپ کی تابعداری کر کے، آپ کے احکامات پر عمل کر کے، آپ کی سیرت کو اپنا کر، آپ کے جتنے بھی فرمودات ہیں ان پر عمل کر کے، ان پر زندگی گزار کے، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک کوسچن اس میں بنے گا حوض کوثر پر کن لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا؟ حوض کوثر پر کن لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو محروم کیا جائے گا جو
دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالتے ہیں، ایسی باتیں جن سے اسلام کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جن سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، جو اسلام کے شعار کے خلاف ہیں، اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں، ایسی باتیں نکالنے والوں کو جو ہے اور خاص طور پہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کے جو منکر ہیں ان کو حوض کوثر پر دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اس میں ایک کوسچن ہے، امت پر آقا علیہ السلام کے کوئی سے 3 احسانات بیان کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت پر کوئی سے 3 احسانات، مثلا امت کے لیے دعا کرنا، امت کے لیے رونا، امت کے بوجھ اٹھانا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے امت کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعائیں مانگنا، اور اسی طرح نماز تراویح 3 دن مسجد میں پڑھنا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یتیموں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، مقروضوں کا قرض ادا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ شارٹ کوسچن کا ٹاپک تھا، اس کے اہم شارٹ کوسچن میں نے لکھے، ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے والدین کے حقوق۔ حقوق العباد میں سر فہرست جو ہے وہ والدین کے حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق اولاد کے فرائض ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھنا، لانگ کوسچن ہے۔ والدین کے حقوق کیا کیا حقوق ہیں جی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حق زندگی، یعنی والدین کو قتل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، ادب و احترام ہے، اسی طرح ان کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور والدین کی عزت و تکریم ہے، اور کلمہ اف قرآن مجید میں آتا ہے نا، اف ولا تنہرہما، تو کلمہ اف کی ممانعت، منع کیا گیا کہ کلمہ اف نہیں کہنا والدین کے آگے۔ اسی طرح جھڑکنے کی بھی ممانعت ہے، ولا تنہرہما، جھڑکنے کی ممانعت منع کیا گیا ہے، ولا تنہرہما، جھڑکنے کی ممانعت، وقل لہما قولا کریما، عزت و تکریم، یہ پہلے بھی آ گیا ہے، عزت و تکریم۔ اسی طرح مالی خدمت ہے، مالی خدمت، ٹھیک ہے، اور مناسب خوراک و لباس و رہائش وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح پھر والدین کی ضروریات کا خیال رکھنا، والدین کی ضروریات کا خیال رکھنا، والدین کے اقارب یعنی جو والدین کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ قارب سے حسن سلوک۔ اسی طرح پھر اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں دعائے رحمت، دعائے شفقت، دعائے رحمت و شفقت، یہ کچھ اہم حقوق جو والدین کے میں نے یہاں لکھے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک جتنا بھی آپ ہیڈنگ لکھیں گے تو پہلے اس کی تشریح کرنی ہے، تشریح کرنے کے بعد اس میں قرآنی آیت یا حدیث جو بھی چیز آ رہی ہے وہ آپ لکھیں گے، پھر اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ کو آپ نے ڈسکس کرنا ہوگا۔ اس طرح یہ پورا ایک لانگ کوسچن ہے والدین کے حقوق پر۔ اگلا جو ٹاپک ہے وہ بھی لانگ کوسچن کا ٹاپک ہے، رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں کے حقوق کی یاد رکھیں بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جو لوگ والدین کے حقوق ڈسکس کر لیا، اب رشتہ داروں کے حقوق، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی روزی میں اضافہ ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ رشتہ داروں کے حقوق کیا کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ عزت و احترام، ٹھیک ہے، دوسروں کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو عزت دیں گے۔ اسی طرح مالی اعانت،
اعانت مین مالی مدد کرنا، حسن سلوک، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کرو، حسن سلوک۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی قرض دینا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور حوصلہ افزائی، اسی طرح قتل سے پرہیز، صلح رحمی، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور آپس میں صلح رکھو، اور قطع تعلقی جو ہے اس کی ممانعت، قطع تعلقی کی ممانعت، لا يدخل الجنت قاطع، تعلق کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح گال گلوچ سے پرہیز، ٹھیک ہے جی، تحائف دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح یہ رشتہ داروں کے جو حقوق کا ٹاپک ہے، اس طرح آپ ہر ایک جو ہیڈنگ لکھ کر آپ اس کو اچھے انداز میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہترین لانگ کوسچن بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا جو ٹاپک ہے رشتہ داروں کے حقوق کے بعد غیر مسلموں کے حقوق۔ غیر مسلموں کے حقوق، غیر مسلموں سے کیا مراد ہے، یعنی غیر مسلم کون لوگ ہیں؟ غیر مسلموں کے حقوق بتانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ غیر مسلم کون لوگ ہیں۔ غیر مسلم بنیادی طور پر غیر مسلم ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں، ٹھیک ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کر دیں، جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول تسلیم نہ کریں، ایسے لوگوں کو غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ تو غیر مسلموں کے حقوق میں سب سے پہلے آ جائے گا حسن سلوک، اگر غریب ہیں تو مالی مدد، اور خاص طور پہ حدیث پاک میں غیر مسلموں کو گال گلوچ سے منع کیا گیا ہے، گال گلوچ سے پرہیز، اسی طرح قتل سے پرہیز، غیر مسلموں کو بعض غیر مسلم ہونے کی وجہ سے قتل نہ کر دیا جائے، رہائش کا حق، روزگار کا حق، اسی طرح تعلیم کا حق، حق تعلیم کا حق، قانونی حقوق یا لکھیں آپ قانونی حق، اسی طرح سیاسی حقوق، مذہبی آزادی، سفر کی آزادی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح جو ہے غیر مسلموں کے حقوق، ان کو آپ بڑے خوبصورت انداز میں ہیڈنگز اور پوائنٹس بنا کر لکھیں، خود سے بھی آپ ہیڈنگ بنائیں، کوشش کریں کہ آپ خود سے بھی ہیڈنگز اور پوائنٹس بنا کر آپ لکھتے چلے جائیں اور ان کو ڈسکس کرتے چلے جائیں۔ اس طرح ایک بہترین لانگ کوسچن غیر مسلموں کے حقوق پر بھی یہ بن جائے گا۔ اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمسایوں کے حقوق۔ ہمسائے کو اردو میں پڑوسی اور عربی میں ہمسائے کے لیے جارن کا لفظ اور فارسی میں ہمسایہ۔ ہمسایوں کے حقوق، یہ والا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی، سیکنڈ لاسٹ جو ہے ہمسایوں کے حقوق۔ تو سب سے پہلے ہمسایوں کے حقوق لکھنے سے پہلے ہمسایوں کی اقسام لکھیں، ٹھیک ہے۔ ہمسایوں کی 3 قسمیں ہیں، والجار الجنب، رشتہ دار ہمسائے،
اسی طرح والصاحب بالجنب، غیر رشتہ دار ہمسائے، اور والصاحب بالجنب وابن السبیل، ہم پیشہ، ہم جماعت. اس کو ایک جملے میں لکھیں تو ہم لکھیں گے عارضی ہمسائے، سفر کے دوران وغیرہ وغیرہ. یہ ہمسائے کی 3 اقسام آ گئیں. ہمسائے کی 3 اقسام لکھنے کے بعد بلا تاخیر پوائنٹ میں ہیڈکس میں ہمسائے کے حقوق لکھنے شروع کر دیں. جس طرح حسن سلوک، وقول للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کو ہو، حسن سلوک آ جائے گا. دیوار اونچا کرنے کی ممانعت، یہ خاص طور پر حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک عورت کا ذکر کیا گیا آپ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے جنتی ہونے کی علامت اور دوزخ کا باعث، یعنی اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے کے حقوق پورے ادا کرتا ہے تو اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے. اگر کوئی حقوق پورے نہیں کرتا تو یہ اس کے دوزخی ہونے کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمسائے کو گال نہ دی جائے، گال گلوچ سے پرہیز. ٹھیک ہے. تحائف دینا، قرض حسنہ دینا، بلا سود قرضہ، مالی اعانت بھی اس میں آ جاتا ہے، مالی طور پہ مدد کرنا. اگر دعوت دے تو دعوت جو ہے دعوت قبول کرنا، بیمار ہے تو عیادت کرنا. اسی طرح اگر فوت ہو جائے تو نماز جنازہ میں شریک ہونا یا نماز جنازہ پڑھنا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح قتل سے پرہیز. ارشاد نبوی ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ اپنے ہمسائے کو قتل کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمسائے کے حقوق پر بہترین لانگ کوسچن بنتا ہے بیٹا. اس کو یہ پوائنٹ جو ہیں یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور بک سے بھی پڑھ کر بہترین انداز میں لانگ کوسچن لکھنے کا طریقہ اگر آپ کو سمجھا دیا ہے، اس طرح ایک بہترین لانگ کوسچن تیار کر کے اس کو یاد کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لانگ کوسچن میں قرآنی آیات اور احادیث کو یاد کریں. جو آج کے سلیبس کا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اساتذہ کے حقوق. اساتذہ کے حقوق عام طور پر بچے کوسچن کرتے ہیں کہ اساتذہ کے حقوق طلبہ کے فرائض ہیں. یہ ہمارے مائنڈ کی حد تک بات ہے، لیکن پیپر میں ہم نے صرف اس انداز میں نہیں لکھنا کہ اساتذہ کے حقوق اسٹوڈنٹ کے طلبہ کے فرائض ہیں. استاد پورے معاشرے کا استاد ہے، پوری سوسائٹی کا وہ ٹیچر ہے. ٹھیک ہے. یعنی استاد کو پڑھانے کے بدلے میں معاشرے سے، ٹھیک ہے، سوسائٹی سے کس قسم کے رد عمل کی توقعات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جو بھی آؤٹ پٹ سے مل رہا ہے وہ اس کے حقوق میں شامل ہے، وہ معاشرے کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے، یا اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہو. براہ راست تو وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن وہ پورے معاشرے کا استاد ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لانگ کوسچن کے اندر آپ نے جو اسٹوڈنٹ کے طلبہ کے جو فرائض ہیں وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں، وہ بھی اساتذہ کے حقوق میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. کچھ معاشرے کی طرف سے استاد کی عزت اور احترام اور توقیر اور اس کی ریسپیکٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے حقوق میں آ جائے گا، وہ بھی آپ نے اس میں لکھنے. ابھی کچھ پوائنٹ میں بناؤں گا وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اساتذہ کے حقوق. سب سے پہلے تو ارشاد نبوی، یعنی اس شعبے کی جو امپورٹنس ہے وہ کون سی حدیث پاک سے ہے؟ انما بعثت معلما. ٹھیک ہے. پھر حضرت علی کا قول، حضرت علی کا کیا قول ہے؟ جس نے مجھے ایک لفظ ہی پڑھایا وہ میرا آقا اور میرا مولا ہے. اسی طرح علم والوں کا مقام،
شروع میں تھوڑا سا تعارف کروا رہے ہیں نا ابھی، اساتذہ کے حقوق ہیڈنگ وائز ہم نے لکھنے، لیکن شروع میں لانگ کوسچن کا تھوڑا سا تعارف کروانا ہے کہ اساتذہ کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہیں؟ اسی طرح اسی میں ایک اور ارشاد خداوندی آ جاتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کو بلند درجے بھی دیے گئے، ٹھیک ہے، تو علم والوں کو بلند درجات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اہل علم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو علم والوں کو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بلند رکھا ہے، تو اگر وہ علم والے اگر پڑھائیں استاد کے روپ میں، ٹیچر کے روپ میں، جب وہ قوم کے سامنے کھڑے ہوں، قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے سامنے جب کھڑے ہوں، تو ان کو کیا توقعات ہونی چاہیے، اور رد عمل میں ان کی عزت اور ان کا احترام کتنا کرنا چاہیے۔ اب ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ادب و احترام، یعنی آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ طالبات، یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ زندگی میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے پہلے آپ یہ ارادہ اور یہ نیت کریں کہ ہم اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایسا انسان بننا چاہتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ دے، جو لوگوں کو نفع دے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر اور انجینئر بن کر لوگوں کو فائدہ نہ دے سکیں، ٹھیک ہے، اور غریبوں کی عزتوں کے ساتھ اور ان کے جو ہے غربت کے ساتھ ہم کھیلیں، تو پھر ایسا ڈاکٹر بننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ ہم اچھا انسان بنیں گے، ہم اپنی ملت کے افراد کی ہم بے لوث خدمت کریں گے۔ تو یہ جذبہ آپ رکھیں گے تو پھر ڈاکٹر انجینئر تو آپ نے بننا ہی بننا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے، لیکن اس میں کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں علم پڑھ رہے ہیں، جس ادارے میں علم پڑھ رہے ہیں، اس ادارے کا ادب کریں، دل و جان سے اس ادارے کا ادب کریں گے تو آپ کا علم نافع بن جائے گا، آپ 100% آپ کامیاب انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، آپ اپنے مقصد میں، آپ اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہو جائیں، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں، تو اس کے لیے بنیادی جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس چیز پر بیٹھ کر علم پڑھ رہے ہیں، جہاں بیگ رکھا ہوا ہے اور جس میں اپنی بکس کو آپ نے ڈالا ہوا ہے، اور جس بک سے آپ دیکھ کر علم پڑھ رہے ہیں، آپ اس کا بھی اتنا ہی ادب کریں جتنا کہ آپ ادارے کا ادب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کتابوں کا بھی پورا ادب کرنا ہے، بے شک وہ کتاب کسی بھی سبجیکٹ کی ہو، لیکن علم حاصل کرنے والا جو اپنے علم کو علم نافع بنانا چاہتا ہے، وہ ادارے کے ادب کے ساتھ ساتھ وہ ان کتابوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتا ہے جتنا کہ وہ ادارے کا کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں ایک عظیم انسان بن جائیں، آپ کو آپ کی منزل مل جائے، آپ کامیاب ہو جائیں، آپ کا علم نافع ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے تیسرے نمبر پر جس سے علم پڑھ رہے ہیں اس کا بھی پورا دل و جان سے ادب کریں، احترام کریں، اس کو اپنے روحانی باپ کا درجہ دیں، ٹھیک ہے، دل و جان سے ان کی ریسپیکٹ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ ادارے کا، بکس کا اور اپنے استاد کا، ان تینوں کا ادب کریں گے تو یہ بزرگوں کی اور صوفیاء کی زندگیوں کا اور کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا یہ نچوڑ ہے کہ آپ 100% آپ کامیاب ہیں اگر آپ ان تین چیزوں کا ادب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہاں تھوڑا سا ڈسکس کیا، ادب و احترام یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے آ جاتا ہے جی تقریر و تحریر کی اجازت۔ یعنی آپ دیکھیں نا، یہ اسٹوڈنٹ پر تو نہیں ہے یہ والا حق، ٹھیک ہے، لیکن یہ معاشرے پر ہے کہ معاشرہ جو ہے استاد کو
تقریر سے، تحریر سے اگر وہ بک لکھنا چاہتا ہے، اپنے علم سے اور دنیا کو وہ فیضیاب کرنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا جو ہے علم جو ہے اس کی روشنی بکھیر سکے۔ اسی طرح معاشی فکر مندی سے آزادی، استاد ٹیچر جو ہے اس کو کم از کم اتنا معقول معاوضہ دیا جائے جس سے اس کی بنیادی ضروریات زندگی جو ہیں وہ پوری ہو سکیں اور وہ بر وقت دی جائیں۔ ایسا نہیں ہے ہم اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہمیں اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے اور ہم اس کو پورا کرنے کے لیے جائز و ناجائز، حرام و حلال ساری حدیں پار کر دیں، اور ایک ٹیچر ہو، ایک استاد ہو جو آپ کے بچوں کا استاد ہے، جو آپ کا جو ہے آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، آپ اس کو پہلے تو معقول معاوضہ ہی نہ دیں، ٹھیک ہے؟ پھر اگر آپ تھوڑا بہت دیتے بھی ہیں تو وہ اس وقت جا کے دیتے ہیں جب بیچارہ ادھار اٹھا کے پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیادی ضروریات نہیں پوری ہوتی، تو پھر آپ اس وقت جا کے آپ کہتے ہیں، پھر اس پر بڑا احسان کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا المیہ ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی میں، کہ پہلے تو استاد کو، ٹیچر کو معقول معاوضہ دیا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا میں دیکھ لیں، صرف ہماری کنٹری کے اندر جو ہے یہ کچھ اضافی چیزیں سمجھنے کے لیے، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے اندر سب سے کم اگر کوئی معاوضہ یا پے ہے تو وہ ٹیچر کی ہے، ٹھیک ہے؟ چہ جائے کہ ہمارا ادارہ تو ماشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کے ریسپیکٹ کرتا ہے، اس حوالے سے ٹیچر کا بہت خیال رکھتا ہے، رکھنا بھی چاہیے، جو نہیں رکھتے وہ نتائج بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنی ذات میں دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی ضرورت کو فوراً پورا کریں، ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے تو فوری طور پہ ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح ٹیچر بھی ایک انسان بھی ہے، ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک انسان بھی ہے، اس کی ضروریات ہیں، تاکہ اتنا معقول معاوضہ اس کو وقت پر وعدے کے مطابق دے دیا جائے جس سے فوری طور پر اس کے جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ تو یہ معاشی فکر مندی سے آزادی۔ جب وہ معاشی فکر مندی سے آزاد ہوگا تو پھر وہ کھل کر اپنا جو علم ہے، اس کے پاس جو علم کی صورت میں طلباء کی جو امانت ہے اس کے پاس، وہ اس امانت کو صحیح انداز میں اپنے طلباء تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے؟ جب وہ معاشی فکر مندی سے آزاد ہوگا تو اپنی علم سے جو ہے وہ نور بکھیرے گا۔ اسی طرح گال گلوچ سے پریز، ٹھیک ہے، بے ادبی و گستاخی سے پریز، روحانی باپ۔ اس میں ارشاد نبوی ہے کہ ہر انسان کے 3 باپ ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک وہ جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ کہ جو تمہیں بیٹی دے، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں علم پڑھایا، علم سکھایا، وہ بھی تمہارا روحانی باپ ہے۔ اس طرح خاموشی، استاد کا ایک عقیدہ ہے کہ اس سے پڑھنے والے خاموشی کے ساتھ پڑھیں، توجہ اور سوال کرنے کی اجازت۔ طلبہ جو ہیں وہ اپنے پڑھنے والے سے کوسچن کر سکتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اسی طرح بیکار سوالات جو ہیں، بیکار سوالات کی ممانعت، یعنی لا یعنی سوال، آؤٹ آف سلیبس کوسچن جو ہوتے ہیں جن کا آپ کے سلیبس سے، آپ کی تعلیم سے اور آپ کی تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ایسا کوسچن جو ہے وہ اپنے ٹیچر سے، اپنے استاد سے بالکل نہ کریں۔ اسی طرح اگر بیمار ہیں تو عیادت بھی کی جا سکتی ہے، عیادت کرنا، دعائے رحمت کرنا، ٹھیک ہے؟ استاد کی مثال کہتے ہیں کہ آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے، یعنی جب استاد پڑھاتا ہے تو اس کے پڑھانے کی مثال، اس کے علم کی مثال آسمان سے برسنے والے بارش کی طرح ہے، اور اسی طرح طالب علم کی مثال زمین کی طرح ہے، طالب علم کی مثال، ٹھیک ہے جی؟ دعائے مغفرت، یہ کچھ
اہم پوائنٹس تھے اساتذہ کے حقوق کے حوالے سے، جن کو میں نے مختصر وقت میں جو ہے ڈسکس کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے جتنے بھی ٹاپکس پڑھائے ہیں آپ ان کو بھرپور انداز میں سنیں گے اور بھرپور انداز میں گھر میں تیاری کیجئے۔ زندگی بہت مختصر ہے، مختصر زندگی میں زیادہ اچھائیاں کریں، زیادہ اچھے کام کریں۔ گھر میں آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی آپ کے گھر والوں کے لیے سکون کا باعث ہو، اطمینان اور راحت کا باعث بنے۔ نماز کی پابندی رکھیں، درود پاک سے اپنی زبانوں کو پاک رکھیں، اپنے فکر و عمل کو پاک رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا کا ایک عظیم انسان بنائے اور اقبال کا شاہین بنائے، آپ اپنے مقصد میں 100% کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔